السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کان کھجورے پر۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیڑا کیا ہے اور اس کے کاٹنے سے کیا ہوتا ہے، اگر یہ کاٹ لے تو فوری طور پہ کیا عمل کرنا چاہیے، اور حکمت میں اس کا کیا استعمال اور افعال ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ دی گئی انفارمیشن پسند آئے گی اور کام آئے گی۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیڑا کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بعض لوگ اسے پاؤں والا سانپ جانتے ہیں اور بعض لوگ اسے کھجورا کہتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے دوستو، یہ سانپ سے بالکل الگ ہے اور بے حد زہریلا جانور ہے۔ ویسے یہ سانپ کے زہر کے بعد اس کا زہر جو ہے خطرناک ہوتا ہے، مطلب یہ سانپ کے بعد زہریلا جانور ہے۔ تو اس کی کئی ساری اقسام ہوتی ہیں، جس میں جو سیاہ ہوتا ہے وہ لگ بھگ سانپ کے برابر کا زہریلا جانور ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو مختلف زبانوں میں اس کا مختلف نام ہے، جیسا کہ انگلش میں اسے سینٹی پیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اردو میں اسے کان سلائی، ہندی میں اسے گجائی، پنجابی میں کھنج اور عام زبانوں میں کھجورا کے نام سے مشہور ہے۔ تو موسم برسات میں یہ کیڑا بکثرت پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹھنڈی اور نمناک جگہوں میں یہ رہتا ہے، گھروں میں، کچن میں، جہاں پہ ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے، چھوٹے سے سوراخ میں یہ بل بنا کے رہتا ہوتا ہے، اور یہ بے حد زہریلا جانور ہے دوستو۔ تو جو اس کے ڈنک ہوتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیچھے والے جو اس کے دو سرے ہیں وہ ڈنک ہیں، لیکن حقیقت میں جو اس کے منہ کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے یہ ڈنک لگے ہوئے ہیں، یہی اس کے ڈنک ہیں، اور یہ جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو جسم میں دنسا دیتا ہے اور بہت سا زہر جسم میں اگل دیتا ہے۔ تو اس کا زہر انسانی جسم میں بے حد درد پیدا کرتا ہے، اور بعض حالتوں میں تو مریض اس حد تک درد میں شدید مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس مریض سے بات بھی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر وقت پہ اس کا علاج نہ کیا جائے دوستو تو پھر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا دوستو یہی طریقہ کار ہے کہ یہ سانپ کی طرح زہر جو ہے یہ پھیلتا نہیں ہے جسم میں، بلکہ ایک جگہ پہ ہی رہتا ہے اور آہستہ آہستہ آگے گردش کرتا ہے۔ تو فوری طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں کوئی سرنج وغیرہ آپ نے تلاش کرنی ہے، اگر سرنج مل جائے تو آپ نے اس سرنج کی جو سوئی ہے وہ نکال کے پھینک دینی ہے، اور نیڈل دور کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ سرنج اسی زخم کے سوراخ پہ لگا کے پیچھے کی طرف کھینچنا ہے، اور بعض حالتوں میں تو اس کے 4 سوراخ ہوتے ہیں، تو چاروں سوراخوں پہ آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اور بعض حالتوں میں 2 سوراخ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ 2 دفعہ کاٹے تو پھر 4 سوراخ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ کاٹنے سے فوری طور پہ یہ اسے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ پھر کاٹ لیتا ہے۔ بہت ہی گندی چیز ہے دوستو یہ، اور اگر 4 سوراخ ہوں تو چاروں سوراخوں پہ آپ یہی عمل کیجئے، اس کا زہر نکال دیجئے، اور نکالنے کے بعد پھر ہلدی پاؤڈر، سیندا نمک، یہ دونوں پاؤڈر آپ نے لینے ہیں، اور دیسی گھی کو جلا کر اس میں شامل کر کے اس زخم پہ لگانے ہیں، اور مریض کو کھلانے بھی ہیں، یا اگر دیسی گھی نہ ہو تو آپ شہد میں بھی ملا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح دوستو عمل کرنے سے جو مریض ہوتا ہے اس کی جان بچ سکتی ہے، اس میں جو زہر ہے وہ بے اثر ہو جاتا ہے، اس سے پھر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہی آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر سرنج نہ بھی ملے تو دوسرے قسم کا جو ہلدی پاؤڈر ہے اور سیندا نمک ہے، اس کو باریک کر کے آپ نے کسی جلے ہوئے دیسی گھی میں ملا کے اس پہ لگا دینا ہے اور اسے کھلا بھی دینا ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جسم کے ساتھ چپٹ جاتا ہے اور بڑی مشکل سے اسے جدا کرنا ہوتا ہے، اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں اسے جدا کرتے وقت یہ کاٹ نہ لے۔ تو ایسی حالت میں اسے ہرگز کسی چیز سے کھینچ کے اتارنا نہیں چاہیے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چینی لینی ہے جو گھر میں عام میسر ہو جاتی ہے، وہ چینی آپ نے پانی میں ملا کے کوام تیار کرنا ہے، اور جب وہ گاڑھا کوام ہو جائے، پیسٹ سا بن جائے، تو پھر آپ نے وہ اس پہ ڈالنا ہے، اور جو ہی آپ یہ کوام اس پہ ڈالیں گے، یہ فوری طور پہ یہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ دوستو، یہ کان میں بھی جو چھوٹی قسم کے ہوتے ہیں وہ کان میں بھی گھس جاتے ہیں اور وہاں سے نکلتے نہیں ہیں۔ تو ایسی حالتوں میں زیادہ ہلچل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مریض کو آرام سے لٹا کے اس کے کان میں جو سیندا نمک ہے اس کو پانی میں ملا کے، اور وہ پانی کے چند قطرے جو ہیں وہ کان میں ٹپکائے جاتے ہیں، جس سے یہ فوری طور پہ نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہی ہے دوستو اس سے بچنے کے طریقہ کار۔ تو اب چلتے ہیں دوستو حکمت میں اس کے فائدوں کی طرف کہ اس کے کیا فائدے ہیں
اور اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں حکمت میں، تو اندرونی طور پہ دوستو اسے استعمال نہیں کیا جاتا، صرف بیرونی طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ بیرونی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جلایا جاتا ہے اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کو جو بھی عضو اوپر رکھیں گے، مطلب بازو رکھیں گے یا پاؤں رکھیں گے، جو بھی اس دھوئیں پہ آپ حصہ رکھیں گے وہ سن پڑ جائے گا۔ تو پرانے دوروں میں جو حکیم لوگ ہوا کرتے تھے وہ اس حصے کو سن کرنے کے لیے جہاں پہ انہوں نے آپریشن کرنا ہوتا تھا تو اسی حصے کو وہ سن کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو بعض لوگ اسے بطور دھونی عضو تناسل یا خصیوں کو دیتے ہیں، جس سے باہ بالکل جاتی رہتی ہے اور وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ بالکل متحرک ہو جاتا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ساتھ چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کے علاوہ دوستو اس کا دوسرا استعمال روغن کنجد میں ہے۔ روغن کنجد میں اسے رگڑ کر ضماد تیار کیا جاتا ہے جو فتق کے مرض کے لیے بہت مفید بیان کیا گیا ہے، اور مزاج اس کا تیسرے درجے میں گرم اور تیسرے درجے میں خشک ہے۔ افعال و استعمال یہی تھے جو ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے متعلق مزید علم ہو تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیجئے، کیونکہ کافی سارا علم ہے جو لوگوں کے سینوں میں دفن ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، تو اگر وہ ہمیں بتا دیں گے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے اور آزمودہ ہونا چاہیے، تو وہ اگر ہمیں بتا دیں گے اپنے نام کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ، ان کے ایڈریس کے ساتھ، وہ علم آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ اور یہی مقصد ہوتا ہے دوستو ہمارا کہ جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہو وہ ہم آپ سے شیئر کر دیا کریں، لیکن آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے وہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اپنے سینے میں دفن کر کر کے یہ کچھ بھی نہیں ملتا ہوتا، آپ جب تک ہیں آپ کے کام آئے گی، بعد میں پھر آپ کو اس کا کیا فائدہ۔ اس کا فائدہ دوستو یہ ہوگا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا اس کا، اور یہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار سکتی ہے۔ تو ہمارا بھی دوستو یہی مقصد ہے، ہمارے ساتھ آپ ملیے اور جو آپ کے پاس انفارمیشن ہو، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے سینئر لوگ ہیں، بہت سارے حکماء ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اگر ان کو پتہ ہو تو وہ صرف اسی کے متعلق نہیں بلکہ جو بھی ہم نسخہ شیئر کرتے ہیں یا جو بھی چیز ہم بتاتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو یا اس میں کوئی اس کے متعلق زیادہ کچھ جانتا ہو کوئی بندہ تو وہ ہم سے شیئر کر دیا کرے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا ڈیلی ہیلتھ ٹپس چینل سبسکرائب کر لیں۔